السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے: صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ عبد المطلب نے جب ان کو کنویں کی کھدائی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ سب کے سب میرے بچاؤ کی عمر کو پہنچ گئے تو میں ان میں سے ایک کو جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرما دیے، جن کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفارہ اور عباس تھے۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں بھی تھیں، جن کے نام یہ ہیں: ام الحکیم، جن کا نام بیضا بھی ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح اس لیے کہا گیا کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور ہبل کے نگران کے حوالے کیا۔ نگران نے تیروں کو گردش دے کر کولا نکالا تو پورا عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھڑی لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیان والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک سیدنا اسماعیل اور دوسرے آپ کے والد۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون مانی جاتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے
تو بیمار پڑ گئے، بیمار ہو کر مدینہ میں اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہو گئے تھے۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سیدہ آمنہ نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو یہ ہے: بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا مختصر تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔